بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا پبلک کویسچن آنسر سیشن نمبر ہے 118 اور پارٹ ہے 3۔ تو جس بھائی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں۔ کیا عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی بنیاد پر خلا لے سکے؟ بغیر کسی بنیاد کے بھی لے لے گی نا تو خلا تو اسٹیبلش ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس نے یہ غلط کام کیا نہ حق تو وہ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہاں وہ آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں قانون اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کسی جائز وجہ سے لے رہی ہے یا کسی ناجائز وجہ سے۔ کیا عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کپل کے درمیان خلا کروا سکتا ہے؟ جی عدالت ہی کروائے گی نا۔ مرد اگر بدماش بنا ہوا ہے اور وہ نئی عورت کو خلا دے رہا تو پھر فیصلہ کہاں ہوگا؟ مطلب عورتوں کو آپ نے غلام بنا دینا ان مردوں کا۔ ایک مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی میں حنفی ہوں اور حنفیوں کے نزدیک صرف میں ہی عورت کو آزاد کر سکتا ہوں، کوئی جج نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، عدالت نہیں کھلا کروانا ہے۔ لیکن عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرد کو بھی بلائے گی، اور وہ بلاتے ہیں 2-3 پیشیوں پہ، وہ صلح کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بالکل معاملہ نہیں چلتا پھر وہ طلاق کی طرف یا خلا کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ کرنا بعض اوقات عورتیں جان بوجھ کے خلا کے چکر میں نا وہ عدالت کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر کے نا وہ جو سمن ہوتے ہیں نا وہ اس مرد کے گھر نہیں جانے دیتے جس کا کیس لگا ہوتا ہے، تو وہ ایکس پارٹی ڈیسیژن بھی بعض اوقات کروا لیتے ہیں کہ جی وہ تو سمن گئے تھے، وہ آئے نہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کریں اور روزانہ تجدید ایمان کر کے سوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، ان میں تجدید ایمان بھی ہے، اور ایمان کی فکر میں لگے رہیں۔ جو فکر میں رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی خراب بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو لوگ تکبیر اولیٰ کی فکر کرتے ہیں نا ان کی کبھی بھی جماعت نہیں رہتی، اور جو جماعت کی فکر میں ہوتے ہیں ان کی کبھی نماز نہیں رہتی۔ لیٹ بھی ہو جائے نماز کے لیے تو وہ پہنچ ہی جاتے ہیں، اور جو صرف نماز کی فکر میں ہوتے ہیں وہ پھر وہ تھیندے تھی جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے نفلی، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں کبھی رہے گی۔ زیادہ ہوگا کہ لیٹ ہو گئے تو 2 رکعتیں رہ جائیں گی، تکبیر اولیٰ وہ پھر بھی پکڑ لیں گے۔ تو یہ آپ نے جتنی کوشش کرنی ہے اس اعتبار سے ہے۔ اگر باب تشیعی کوئی نہیں تو پھر جو قرآن میں اولیاء کا ذکر ہے وہ ابھی کہاں ہے؟ وہ اپنی قبروں میں ہے۔ ہاں جی، قرآن میں جن اولیاء کا ذکر ہے وہ تو اپنی قبروں میں ہے۔ قرآن میں اگر ان بابوں کا ذکر ہے جن کے نام کے اوپر یہ سارا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ تو قرآن تو جن انبیاء اور جن اولیاء کا ذکر کرتا ہے وہ تو اپنی قبروں میں ہے، چاہے وہ انبیاء اکرام کے اہل البیت ہوں یا ان کے صحابہ ہوں، اور ان کے بعد بھی آنے والے لوگ، ان کی رسپیکٹ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، بشرطے کہ وہ نبی اسلام کے غدار نہ ہو۔ دیکھیں یہ بخاری مسلم وفادار تھے نا، آج ان کو فوت ہوئے 1200 سال آلموسٹ گزر چکے ہیں، ان کے کسی بیٹے نے ان کی کتابیں نہیں یہاں سجا کے رکھی ہوئی، نہ یہ حکمران تھے کہ ان کی لیگیسی آگے چل رہی ہے۔ گمنامی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے، لیکن آج پوری دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں کیا کروڑوں روحانی بیٹے دے دیے امام بخاری امام مسلم کو، کہ جو ان لکھی ہوئی تعلیمات پر جو نبی اسلام کی حدیث ہیں ان کی ذاتی باتیں نہیں ہیں، نہ صرف ان پہ عمل کرتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں کو رسپیکٹ دے کے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں۔ امام بخاری امام مسلم نے تو کبھی خواب میں بھی یہ عزت نہیں سوچی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ صحابہ تابعین تبع تابعین میں بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس طرح کی عزت نہیں ملی جو امام بخاری امام مسلم نے اویل کی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیتا ہے۔ مقام کی بات نہیں ہو رہی، بات ہے عزت افزائی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہم کو۔ تو اس طرح کے بابیں ان کا احترام کریں، اور جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور انہوں نے تصوف کی وہ تعلیمات دی جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں، ان کی عزت کر کے ہم نے اپنا ایمان داؤ پہ لگانا ہے۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں کوئی حدیث کیوں نہیں ملتی جو انہوں نے روایت کی ہو؟ حضرت ختیجہ سے ہی روایت شدہ حدیثیں ہیں نبی اسلام کی جو اوائل کی ہیں۔ ہاں وہ ڈومیننٹ کسی صحابی کا نام آ جاتا ہے لیکن وہ الٹیمیٹلی انہی سے سنی ہوئی ہوتی ہیں جو نبی اسلام کی آئلی زندگی سے متعلق ہے۔ تو حدیثیں تو وہ روایت ہوئی نہیں ہے، چونکہ نبی اسلام کی جو ایک آئلی زندگی جو شریعت اسلامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ مدینہ کی زندگی ہے، تو اس وقت تو چونکہ وہ نہیں تھی لہٰذا ان سے وہ والی چیزیں نہیں آئیں گی۔ وہ تو شروع کے مکی دور میں تھا، اس وقت قرآن ہی ڈومیننٹ تھا، اس لیے آپ کو بہت کم روایتیں ملیں گی۔ کتنے دنوں کی نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں؟ دنوں تک تو بات جانی نہیں چاہیے، مر گئے تھے پھر کیا بنے گا؟ جو ساتھ ساتھ قضا ہو رہی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ ہاں جو توبہ سے پہلے جو بہت جمع ہوئی ہیں ان پہ توبہ کافی ہے، جب آپ نے شروع کر دی پھر ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے۔
ادھار کے پیسوں سے بزنس کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ ادھار واپس کرنے کی آپ کی نیت ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیسے کو آپ نے بزنس میں لگا کے پھر ڈبو دیا اس کو اور کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا. کر سکتے ہیں، قرض حسنہ دینا چاہیے. اسلامک موویز جب دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کے بارے میں سوچا جائے تو فوراً شخص کا چہرہ آ جاتا ہے. تو کوئی اجنیس میں کون سا کوئی گناہ ہو گیا بھائی؟ چہرہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے. جب آپ کو علماء یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا قد تھا، اتنی گھنی داڑھی تھی، مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے، یہ تھا، تو وہ بھی تو ایک نقشہ تو آپ کے دماغ میں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس سے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہو جاتا. اگر کسی کا خیال بھی آتا تو خیال آنے سے اس نے یہ تو نہیں مان لیا کہ وہ حضرت عمر ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. کیا ہمارے پاس مکمل تاریخ موجود ہے کہ کب کس وقت کس موقع پر قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. اسی چیز نے تو سارا مسلمانوں کے لیے ایک ازمائش کا سلسلہ شروع کیا نا. یعنی اگر قرآن اپنے شان نزول کا محتاج تھا تو پھر قرآن تو پرفیکٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو دو قرآن ہونے چاہیے تھے، ایک قرآن اور ایک اس کا شان نزول. قرآن کا شان نزول کچھ بھی ہو، اس پہ میرے اگلے دنوں میں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ قرآن شان نزول کا محتاج ہی نہیں ہے. قرآن اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تیمم کی آیات کس موقع پہ نازل ہوئی تھی. وہ کسی بھی موقع پہ نازل ہوئی ہے، جو تیمم کا طریقہ لکھا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ جنرل قرآن میں آ گیا کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو بس. اب آپ کے وہ جگہ کون سی تھی جہاں پہلی دفعہ یہ نازل ہوئی تھی؟ یار کوئی بھی ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے. تو قرآن کا شان نزول، اور ساتھ میرا نام لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے. کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگانا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. بھائی کافروں والے کام ہوں گے تو کافروں والی آیتیں لگیں گی، اگر مسلمانوں والے کام ہوں گے تو مسلمانوں والی آیتیں ہوں گی. یہ کیا کہتے ہیں کہ کام ہم کریں کافروں والے اور ہمارے اوپر آپ آیات صحابہ والی فٹ کریں. کام ہم کریں مشرکین والے اور آپ ہم پہ آیات لگائیں موحدین والی. تو اس طرح تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں، ایسا نہیں ہوگا. کسی کی اجازت کے بغیر اس کا انٹرنیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر اسے اعتراض نہیں ہے نا تو آپ کر سکتے ہیں اس سے پوچھ کے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کی اجازت کے بغیر، اس کا مطلب ہے آپ چوری کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے چوری ہے جس طرح باقی چیزیں آپ چوری کرتے ہیں، اور قانوناً بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جرم ہے. یعنی اگر ایک بندے نے ایک نیٹ کا کنیکشن لگوایا ہوا نا اپنے گھر کے لیے، یہ قانوناً جرم ہے کہ وہ اس کا کچھ حصہ باقیوں کو سب لیٹ کرے. یہ اجازت کوئی نہیں ہوتی ہے. ہاں اس گھر کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے مین کنیکشن لے کے پورے محلے میں بانٹا ہوا ہے تو اس کی تو اجازت نہیں دیتے، الا یہ کہ آپ نے آفیشلی کوئی ہائی سپیڈ کا کوئی بہت بڑا کنیکشن لے کے اور اس کی اپروول کرائی ہوئی ہے، جس طرح دفاتر کے اندر ہوتی ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، یا چھوٹی کو کمپنی بنا لیتے ہیں. ادروائز تو ظاہر ہے کہ غلط ہے. اگر بلی گیلی ہو جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گی؟ نہیں، بلی ناپاک نہیں ہوگی، بلی کا تھوک بھی پاک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بلی اگر منہ مار دے کسی چیز میں تو وہ پاک ہی رہے گی. کتے کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہے، بلی کا تھوک پاک ہے. کیا عورتوں کو رفع الیدین کرنا منع ہے؟ نہیں، عورتوں کو کوئی منع نہیں ہے. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں عورتیں بھی مسواک کریں گی، کیوں؟ عورتوں کے دانت نہیں ہیں؟ عورتوں کے جو احکام الگ سے ہیں وہ علیحدہ سے آئے ہوئے ہیں، باقی تو اس دین کے اوپر انہوں نے بھی اسی طریقے سے چلنا ہے. جس طرح ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. چھوٹی بچی تو چلے ننگے سر بھی نماز پڑھ لے ہو جائے گی اس کو عادت ڈالنے کے لیے، لیکن ونس بالغہ عورت ہے تو اس کا سر ڈھانپنا کہ سر کے بال نظر نہ آئے، یہ نماز کے لیے سطر ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. تو اس طرح جو علیحدہ سے احکامات ہیں وہ تو آئے ہوئے ہیں، باقی جو جنرل بات ہے وہ سب اس میں داخل ہے. آپ کی ایک ویڈیو میں سنا کہ فیوچر ٹریڈنگ کرنا ٹھیک نہیں، اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں. جی یہی وضاحت ہے کہ مختصر وضاحت یہی ہے کہ فیوچر ٹریڈنگ جو میں نے یہ بات کی تھی، بلکہ بلال بھائی نے بھی اس پہ تفصیلی اس میں اپنے کی ہوئی ہے، وہ آپ کو خود بہتر پتا ہے کہ کیوں ہے. وہ ہے ہی نہیں، وہ ٹریڈنگ ہے ہی نہیں، وہ فراڈ ہے. اس کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک چیز ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے ایک معاملات کو لے کے چلنا ہے. کموڈٹی کوئی ہونی چاہیے، کوئی کاروبار فزیکلی سامنے موجود ہونا چاہیے، تب ہوگی. اندازوں اور تخمینوں کے اوپر نہیں. اندازوں تخمینوں کے اوپر آپ یہ والا کاروبار کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں، یا وہ کرنسی جو جتنی گورنمنٹ نے الاؤ کی ہے اور بعد میں اس کی قیمت چڑھ جائے، وہ علیحدہ بات ہے. بھائی کی وفات کے بعد اس کی اولاد کو وراثت ملے گی یا اس کے بہن بھائیوں کو بھی ملے گی؟ اگر تو بھائی کی اولاد میں کوئی لڑکا موجود ہے تو بہن بھائی ختم ہو جائیں گے وراثت میں سے، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں پھر بہن بھائی کو حصہ ملے گا، اور وہ قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں آیا. میری تفصیلی ویڈیو وراثت کی تقسیم کا طریقہ آپ دیکھ لیں. اگر اولاد نرینہ ہو یعنی کوئی لڑکا ہو پھر بہن بھائیوں میں وراثت نہیں جاتی، صرف ماں باپ، بیوی اور اولاد میں جاتی ہے. اور اگر اولاد نرینہ نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں
پھر ماں باپ، بیوی اور بیٹیوں اور پلس بہن بھائیوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے. کیا اکیلے نماز پڑھنے سے پہلے اقامت کہنی چاہیے؟ جی بہتر ہے کہیں، نبی الاسلام نے اس کو پسند فرمایا. حوالہ ہے سنن نسائی میں حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز کی جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے جماعت بھی ہو جاتی ہے، جس طرح آپ امام نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. نہیں، میں نے تو نہیں کہا. آپ یہ بتائیں کہ کب اور کہاں کہا تھا؟ پتہ نہیں جی، کہاں میں نے کہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. یہ بات تو نہیں ہوئی. ہاں، یہ ایک جنرل بات ہوئی ہوگی کہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ وہ تو یہ مسئلہ کشمیر سب کانٹیننٹ کے لیے گوروں کا چھوڑا ہوا ایک فتنہ ہے کہ لڑتے رہے آپس میں، اور فلسطین جو ہے وہ چھوڑ دیا انہوں نے عربیوں کے لیے. یہ تو ان کی سازش ہے، مسئلے کو جس طریقے سے وہ بگاڑ کے گئے. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے، حدیث نمبر بتا دیں. جس حدیث میں لکھا ہوا نا کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اس سے اگلا نمبر اسی حدیث کا. تو ہڈی ایسی دی تیسی، او تے کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں. نہیں پڑھنا چاہیے نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عید کی اذان نہیں دینی چاہیے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہیں دینی چاہیے، عمل لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے جنازے کی اذان نہیں ہوتی. دین کے لیے آپ نے چیز ثابت کرنی ہوگی کہ کہاں نبی علیہ السلام نے وہ تعلیم فرمائی. ہاں، دنیاوی معاملات کے لیے یہ رول درست ہے کہ منع کہاں پہ ہوا ہے، اس میں آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو منع نہیں ہوا دنیاوی معاملات کے اندر. باقی بدعت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی کر سکتے ہیں. اگر کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو، کوئی وسیلے اور توسل کے طور پر ہو تو وہ کر سکتے ہیں. باقی روٹین نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں ہم روٹین میں اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پرچیاں اور پورے ہفتے میں دعائیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہم اجتماعی کر لیتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں، عید کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ہر عید کے موقع پر اجتماعی دعا کروائی ہے. خانہ کعبہ قبلہ اول کیوں نہیں جبکہ خانہ کعبہ شروع سے ہے؟ جی ہم تو یہی کہتے ہیں. بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے بھائی. بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ. قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، حضرت آدم کا اور ابراہیم کا علیہ السلام. اور قبلہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوبارہ سے ابراہیمی قبلہ بحال ہوا. وہ سورہ البقرہ میں بڑے تفصیل کے ساتھ، دوسرا پارہ ہے ہی اس کے اوپر ہے سٹارٹ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان ان کی عمر کے بارے میں ایک مکالمہ مشہور ہے. کہانی ہے جی. آپ کے مطابق گانا حرام نہیں ہے، تو کیا میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال بھی حرام نہیں ہے؟ گانا اگر تو مطلب وہ گانا درست ہو تو حرام نہیں ہے. اگر اس میں شرکی الفاظ ہیں پھر تو حرام ہی ہوگا نا. میرے مطابق نہیں یار، یہ تو مطلب سب کے نزدیک ہے. میں نے جب سے وہ احادیث بتائی ہیں تو سب کے نزدیک ہے. مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، باقی ایشوز نہیں ہونے چاہیے. میوزیکل انسٹرومنٹس میں بھی دیکھیں دف تک تو سب کے سب متفق ہیں. باقی جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے. دونوں طرف کی رائے موجود ہے. کچھ اسے جائز بھی سمجھتے ہیں، کچھ ناجائز سمجھتے ہیں. اور باقی ایک جو پریکٹسنگ مسلمان ہے اسے تو آخری درجے میں اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. جی مجھے کوئی ایسی بک سجیسٹ کر دیں جس میں اسلام کے شروع سے لے کر اب تک کی تمام تاریخ موجود ہو. اسلام کی تاریخ تو جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں تو کوئی اسناد وغیرہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. آپ اس کی بجائے قرآن پاک پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت سیکھیں، بخاری مسلم پڑھیں. تو اگر میں آپ کو کوئی تاریخ کی بک بتاؤں گا بھی اس میں پھر مکسچر ہوگا. اوور آل آپ نے اگر ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی، آلموسٹ 900 سال کی اسلامک تاریخ اس میں موجود ہے ایک ہی جلد کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان کے اپنے زمانے تک جتنے بھی حکمران آئے تھے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے، اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ، اور اس کے بعد تاتاریوں کا جو فتنہ آیا، صلاح الدین ایوبی، اسپین کی حکومت، یہ سب کچھ ایک جلد کے اندر آلموسٹ کوئی 500 صفحوں کی کتاب ہے. اوورآل آپ کو ایک بلیو پرنٹ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے آپ کا سارا میں نے تھدا ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو
اور میں نے اس کو نہ پڑھا ہو. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی پرچی آگے بھیجی تھی جو انہوں نے مجھے نہیں دی تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ ان کی پرچی آگے آئی اور میں نے نہ پڑھی ہو. باقی آپ کی پرچی میں نے نہیں پڑھی. اچھا کیوں نہیں لی جی؟ اچھا نہیں لی. آپ کی بھی پرچی نہیں مل لی؟ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا نا. رجسٹر بند ہو چکا ہے. اللہ کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں تو جو خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرچی کہاں سے آئے گی؟ پرچی والے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ آئے ہیں نا. خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو پرچیاں آ چکی ہیں اس کے بعد تو کتاب بند ہو جاتی ہے. باقی کوئی آپ نے ایسی پرچی نہیں بھیجنی بھی, تو میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو میں نے پہلے ویڈیو نہ ریکارڈ کروائی ہو. الحمدللہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوصاً فلسطین, کشمیر, انڈیا, چائنا, یمن, عراق, شام, افغانستان, جہاں کے بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. اے اللہ انہیں ان کے مخالفین یہود و نصارہ کے جو مظالم اٹھانے پڑ رہے ہیں, غیب سے ان کے لیے کوئی عزت والا معاملہ, ان کی مدد والا معاملہ فرما دے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت دے اے اللہ کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, اور جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین. تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.